وصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا یاد کرو، یہ تیسرا احسان، فرمایا یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب تمہارے لیے سمندر میں نے راستے پیدا کیے، پھاڑا سمندر کو تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اسی سمندر میں انہی راستوں میں تمہارے سامنے فرعون کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ تیسرا احسان تھا قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل کے ساتھ، اپنے بچوں پوتوں کے ساتھ بنی مصر میں آئے تو کل 72 افراد تھے۔ یہ 4-5 صدیوں کے بعد جب یہ یہاں سے گئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 6,70,000 لوگ تھے۔ بعض نے 6 لاکھ کا قول بھی کیا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 6 لاکھ لوگ تھے۔ بہرحال اب ان سے اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے نکلیں۔ اب نکلنے کی کیفیت بعض مفسرین نے لکھا ہے، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے تفسیر ماجدی میں فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹولیوں کی شکل میں جیسے ہجرت مدینہ ہوئی ایسے آہستہ آہستہ لوگ نکلنا شروع ہوئے، اور بڑا قافلہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں نکلا، یا اکٹھے سارے نکلے۔ پھر نکلنے میں بھی 2 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے مشورہ کیا کہ ہم اگر ایسے نکلے، اتنے لوگ 6,70,000 لوگ نکلیں گے، اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ بہت بڑے اور چھوٹے بچے بھی اس میں شامل نہیں ہیں، یہ جوان لوگ اتنے تھے، تو پھر پتہ تو چل جانا ہے اہل مصر کو، تو وہ ہمیں یہیں پہ پکڑ لیں گے۔ تو یہ طے ہوا کہ ہم ان کو بتاتے ہیں، انہیں بتایا ہم کسی تہوار میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے ان سے کچھ سونے چاندی کے زیورات بھی مانگ کے لے کے گئے، کپڑے وغیرہ بھی مانگ کے لے کے گئے کہ ہم جا رہے ہیں۔ 1-2 راتیں جب گزر گئی، پھر بنی اسرائیل کی بتیوں کا احساس ہوا، یہ نہ ہو کہ وہ چلی جائے، پھر پیچھا کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اتنا خفیہ رکھا کہ گھوڑوں کے زینے بھی اندر ہی کسی کے گھروں کے اندر، بالکل کسی کو خبر نہ ہوئی، اور اللہ پاک نے قوم کبت پر ایک عذاب مسلط فرمایا کہ ان کے بہت سارے جوان اس ایک رات میں مر گئے۔ جب وہ مرے تو ان کی تجہیز و تکفین میں وہ صبح تک مصروف رہے، اور یہ راتوں رات اللہ نے ان کو ایسی رات میں برکت عطا فرمائی کہ یہ راتوں رات تیار ہوئے اور نکل گئے۔ تیاری تو پہلے کی ہوگی، اس رات بہرحال یہ نکل گئے، اہل مصر کو خبر نہ ہوئی۔ جب اطلاع ملی کہ وہ تو چلے گئے ہیں تو پھر طے کیا کہ جب مرغا بانگ دے گا، آذان دے گا بڑی صبح کی، تو پھر چلیں گے۔ تو اللہ کی قدرت، مرغے نے آذان ہی نہ دی حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ اب یہ ان کے پیچھے چلے۔ پھر راستے میں حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یا عمر ابن معمون، حضرت امام بغوی اور تفسیر مظہری میں صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ جب یہ راستے میں چلے تو راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ کیا واقعہ، کیوں ہم راستہ بھول گئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بڑے بوڑھوں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بچوں کو، بھائیوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے نکلو تو مجھے ساتھ لے کے جانا، تو پھر ان کی وصیت پہ عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام خود اعلان فرماتے تھے کہ جس کو قبر کا علم ہے وہ اے اللہ میری آواز وہ سنے، جس کو قبر کا علم نہیں وہ میری آواز نہ سنے۔ پھر ایک عورت بڑھیا تھی، اس کو قبر کا معلوم تھا، اس کے کانوں میں آواز گئی، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی مجھے پتہ ہے قبر کا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں وہ مان لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے فرمایا پوچھ لو تو مان لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس نے کہا ایک تو دنیا کی ہے، میں لاچار ہوں، بڑی ہوں، چل نہیں سکتی، مجھے ساتھ لے کے جایا جائے۔ دوسرا آخرت کی ہے کہ جنت میں جس جگہ، جس مرتبے پہ، جس منزل پہ تمہارا مقام ہوگا موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ میرا مقام ہوگا۔ تو یہ دونوں شرطیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی مان لی کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے بتایا کہ دریائے نیل میں ہے۔
اب وہاں گئے, اللہ سے دعا کی, دریائے نیل پھٹا, یوسف علیہ السلام کا صندوق سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا, اس کو اٹھایا, ساتھ لیا. یہ بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچے, پیچھے سے فرعون کا لشکر, مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 لاکھ ان کے صرف لڑنے والے جوان تھے, اور کل افراد 70 لاکھ اور 1 کروڑ تک ہے. ان میں 1 لاکھ تو گھوڑ سوار تھے جو صرف سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے. حضرت محمد ابن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 1 لاکھ صرف سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے, اور اسی پر حامان سوار تھا کالے رنگ کے گھوڑے پر, اور اسی پر فرعون سوار تھا. اب آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, تو انہوں نے کہا ہم تو پکڑے کہ انا لمدرکون. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں, ان ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ ہمیں کو راستہ بتائے گا. آخر اللہ نے فرمایا فرقنا بکم البحر, آپ اس سمندر کو ماریں. بعض مفسرین نے لکھا ایک جگہ مارا, بعض نے لکھا 12 جگہ پہ مارا. 12 راستے بنے, کیونکہ 12 بڑے قبائل تھے تو وہ راستوں پہ چلے. تو راستے میں پھر ایک دوسرے کا خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ مر گئے کہ زندہ ہے, تو اللہ نے ان راستوں میں کھڑکیاں روشن دان بنائیں. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے, گپے شپے لگاتے ہوئے در بحر بحیرہ کلثوم کو انہوں نے عبور کر لیا. اب فرعون کا لشکر آ کے رک گیا, اسے تو معلوم تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو پھر یہاں آ کے شیخی ماری, کہنے لگا میری وجہ سے دیکھو میرے خوف سے سمندر میں راستے بن گئے ہیں, تو اب اندر نہیں جا رہا. تو حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑی پہ سوار ہو کے آئے, فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی پہ پیچھے چلا. یہ جبریل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو سمندر میں اتارا, اس وقت تو راستے تھے, اس کا گھوڑا بھی ساتھ ہوا. میکائیل علیہ السلام نے پیچھے سے سارے بنی قبطیوں کو دھکیلا, اور یہ سارا 60-70 لاکھ لوگوں کا یہ لشکر, یہ قوم, یہ جب سمندر کے درمیان میں پہنچی, اور جو اسرائیلی وہ سمندر کے پار چلے گئے, تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا فغشیہم من الیم ما غشیہم, وہ پھر ویسے چلنے لگا جیسے پہلے چلتا تھا. اور فرعون کے سارا لشکر تباہ ہوا, صرف فرعون کی جو لاش تھی اس کو سمندر میں اچھال کے اوپر پھینک دیا, عبرت کے لیے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا